السلام علیکم۔ اردو نیوز نیٹ ورک پر خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم اور میں ہوں علی سرور۔ آج 21واں روزہ ہے اور گزشتہ شب ظاہر اعتکاف میں لوگ بیٹھ چکے اور اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ اور یہ تین جو عشرے، اب تو تیسرا عشرہ ظاہر شروع ہو چکا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور اب جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ جہنم کے دروازے رمضان المبارک کی یہ برکت ہی ہے کہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ظاہر جوش میں آتی ہے۔ اور پورے سال ہی 11 ماہ یعنی کہ مسلمان باقاعدہ اہتمام کیا کرتے ہیں، انتظار کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو تو ہم رحمتیں اور برکتیں جتنی رمضان المبارک میں ہیں ان کو سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کر سکیں۔ اچھا، آج کا پروگرام سب سے پہلے خصوصی طور پر ہم بات کریں گے حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے۔ 21 رمضان المبارک ہے اور مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جس طرح مسجد میں تشریف لے کر کے آئے حضرت علی علیہ السلام، اور ابن ملجم وہاں سویا ہوا تھا، باقاعدہ طور پر حضرت علی نے اس کو اٹھایا کہ نماز کے وقت سویا نہیں کرتے، یعنی کہ اپنے قاتل کو خود انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے سویا نہیں کرتے، اٹھایا باقاعدہ طور پر۔ اور اس کے بعد انہوں نے پہلی رکعت پہلا سجدہ، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور ابن ملجم کی تلوار گرتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے پر تفصیلی بات بھی ہم کریں گے کیونکہ آج 21 رمضان مبارک ہے اور فضائل بیان بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، اور شب قدر ہے کیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اس میں کس طرح اجر و ثواب زیادہ کمایا جا سکتا ہے اور شب قدر کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، کیا اس کی نشانیاں ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد راشد صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ایک بار پھر۔ ثنا خواں موجود ہیں محمد متین قادری۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ظاہر ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم ملتمس ہیں ثنا خواں محمد متین قادری سے کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں میں ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کرو ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ. ثنا خواں محمد متین قادری کی خوبصورت آواز، خوبصورت کلام. ہم مفتی محمد راہی صاحب، آپ پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. آج حضرت علی کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک، اور ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور گفتگو ہو، اور ہمیں تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے، اس واقعے کی تفصیل بھی، اور پھر حضرت علی کے تھوڑے سے فضائل بھی بیان کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی سے پھر سلسلہ آپ دیکھتے ہیں جو نسب چلتا ہے وہ انہی سے چلتا ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. میں تھوڑے سی پیچھے تفصیل میں جاؤں گا. جی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوتی ہے وہ تقریباً نبوت سے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا ہوئی اس سے 8-9 سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے. جب ولادت ہوتی ہے تو یہ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہوتے ہیں. تو چونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ جعفر طیار کو آپ سنبھالیں، آپ لے لیں پالیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں لیتا ہوں، تاکہ حضرت چاچا جان پر ذرا بوجھ کم ہو جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 3 سال تھی، انہوں نے ان کو اپنے زیر کفالت لے لیا. 3 سال سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو ان کے اجر کا، ان کے رتبے کا اندازہ آپ یہیں سے کر لیں کہ 3 سال کی عمر سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں آ گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، گھر میں، سفر، حضر میں. یہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. محبت. سبحان اللہ. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان والے ہاشمی ان کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں دعوت کے لیے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں
تو ان میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں کمزور ضرور ہیں، میں آشوب چشم میں مبتلا ضرور ہوں، لیکن میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا۔ چنانچہ لکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا، اور اس وقت ان کی عمر 8 9 10 اس کے لگ بھگ تھی۔ چنانچہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، ہر قسم کے حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر یہی ماہ استراحت تھے، اور ایک کتنا خطرناک مرحلہ تھا جو انہوں نے اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ، چونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قباء میں تشریف فرما تھے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملے، اور ٹانگوں میں ان کے آبلے آ گئے تھے، بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مؤاخات کا نظام قائم کیا، بھائی چارگی کا اور قوت کا نظام قائم کیا، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی ان کے آپس میں ڈیوٹی لگئی، آپس میں مؤاخات کا نظام قائم ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود انصار بن کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا مؤاخات کا نظام قائم کیا، اور فرمایا علی تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں۔ چنانچہ اللہ نے اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا بتائی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں گزری۔ پھر جب ہجرت کا دوسرا سال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی پیاری چہیتی بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہر سفر میں رہیں، کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ دیا ہو۔ غزوہ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، بلکہ فتح خیبر تو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر فتح کیا، اور جو آخری جو ان کا قلعہ تھا یہودیوں کا، وہ انہوں نے اپنے ایک طاقت اور اپنے ایک شجاعت اور بہادری سے ان کے پورے قلعے کو انہوں نے اکھاڑ پھینک دیا۔ اور ان یہودیوں کے اندر ایک پہلوان تھا مرحب نام کا، اس نے جب وار کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ایسا وار کیا کہ سر سے لے کر جھبڑوں تک اس کا پورا سر پھٹ گیا، تلوار کے وار سے، تلوار کے وار سے، ایسا زوردار اور ایسا بہادری والا۔ ہر جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص نمایاں کردار ہوتا رہا، ایک بہادری اور دلیری والا۔ سوائے جنگ تبوک کے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اہل و عیال کے لیے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے ساتھ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور قائدانہ صلاحیت کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا کردار اور ایک بہترین کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ ایک جو مشہور حدیث ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا ابو الحسن، ابو التراب، اور ان کی والدہ ان کو حیدر کر کر پکارتی تھی۔ حیدر کے معنی شیر، چونکہ یہ بچپن ہی سے دلیر تھے اور مضبوط تھے۔ ان کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہ پھٹے بڑے مضبوط تھے، اور یہ گندمگو رنگ کے تھے، اور درمیانے قد سے تھوڑے سے زیادہ لمبے تھے، اور جسم مبارک اچھا
मजबूत माइल ब गोलाई और दाढ़ी मुबारक बड़ी दाढ़ी थी। भरी हुई दाढ़ी थी और जिस सीने पर उनकी दाढ़ी मुबारक होती थी, तो जो शख्स देखता वो देखते ही मरऊब हो जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा। फिर जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 3 दिन तक खिलाफत का मनसब खाली था। फिर सहाबे किराम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आमादा किया इस बात पर कि आप ये मनसब संभालें। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर आमादा नहीं थे, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो चाहत थी वो वज़ीर बनने की थी, मुशीर की, कि मुझे बना दिया जाए। लेकिन हालात चूँकि इस बात की तरफ थे कि ये मनसब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को संभालना था, चूँकि हालात और बलवाइयों का ज़ोर था और उनका एक मदीना मुनव्वरा पर एक ख़वारिज का ज़ुहूर था, ख़वारिज बहुत ज़्यादा उरूज पर थे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मनसब संभाला। तकरीबन ये हिजरत के 35 साल, ग़ालिबन 23 ज़िलहज्जा और नबूवत के 35 साल, 35 हिजरी को इन्होंने ये खिलाफत का मनसब संभाला। और 4 साल 9 माह उनके 4 पास रही। साल 9 माह इन्होंने ये खिलाफत संभाली और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने बड़े बड़े काम किए। जब खलीफा बने उन्होंने उमर, हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के शान के तर्ज के मुताबिक खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें अल्लाह की हम्द व सना बयान की और कुरान करीम की ताज़ीम और उस पर अमल करने के लिए लोगों को कहा। और फिर 19 रमज़ान मुबारक था, 19 रमज़ान मुबारक कूफा मस्जिद फजर की नमाज के लिए जा रहे थे और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, उसने एक खंजर, जहर आलूद खंजर था और ये फजर की नमाज में थे, उन पर वार किया। और 2 दिन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मों की ताब न ला सके और इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर अपने खालिक हकीकी और अपने आका और अपने ससुर जी से जाकर मिले और इस तरीके पे उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी एक बहुत अच्छे अंदाज में और एक बहुत बेहतरीन नुमाया किरदार है उनके इस्लाम में। तो ये उनके मैंने आपके सामने मुख्तसरन, वरना तफसील तो काफ़ी ज़्यादा है। ज़ाहिर बहुत है, वो तो प्रोग्राम कम पड़ेगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जब गुफ्तगू हो रही है, ज़ाहिर उनके फ़ज़ाइल की बात हो रही है, उनकी शहादत की आज हम बात कर रहे हैं। जी, मस्जिद कूफा में ज़ाहिर फ़जर के वक्त था, जब वो आए तो इब्न मुलजम जो उनका कातिल कह लीजिए सोया हुआ था और बाकायदा उठाया है उन्होंने, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनको आकर उठाया कि नमाज के वक्त नहीं सोया करते। और फिर ज़ाहिर आखिरी नमाज मस्जिद में पढ़ी, यानी कि मस्जिद में उनकी आखिरी नमाज थी ये फजर की नमाज। और वो पहली रकात है, पहला सजदा, जिस तरह मैंने गुजारिश किया आपसे कि उन सजदे से सर उठाते हैं तो कातिल की तलवार, इब्न मुलजिम की तलवार गिरती है, शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। उससे वहाँ शोर मच जाता है और इब्न मुलजिम को पकड़ लिया जाता है फ़ौरन। अब ये देखिए कि इब्न मुलजिम को पकड़ा गया तो हज़रत अली ने उस वक्त क्या इरशाद फरमाया, बहुत ही तारीख़ी जुमला। बल्कि पहले दूसरा जुमला मैं अर्ज़ कर दूँ, वो जुमला रोक लेता हूँ आपके सामने। दूसरा जुमला ये था कि इसको अगर मानना है जो मुझ पर हमलावर हुआ है ये और मैं शहीद हो जाऊँ तो इस पर भी एक ही वार कीजिएगा, उस वार में अगर ये बच जाता है तो फिर छोड़ दीजिएगा इसको। और पहला जुमला ये था जो उन्होंने कहा जब उनको पकड़ लिया गया कि हो सके तो इसको माफ़ कर दें। यानी कि अंदाज़ा कीजिए कातिल को भी ये कहा जा रहा है कि माफ़ कर दें। अच्छा, मालूम तो था उनको जब वो आए मस्जिद में कि ये इब्न मुलजिम है और बहुत सारी बातें ज़ाहिर पहले पता थी उनको, इसने हमलावर भी होना है। बल्कि कहा करते थे, अपनी दाढ़ी मुबारक देख कर और पकड़ कर कहा करते थे, तारीख़ में मौजूद है, इस्लामी कुतुब में मौजूद है कि कब रंगीन होगी। तो लोग पूछते थे कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि तुम पर इस तरह वार होगा और खून से तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। तो अक्सर ये बात वो किया करते थे। उसके बाद ज़ाहिर कूफा की मस्जिद में ये सब हुआ, फिर
گھر لے کر کے گئے ہیں ان کو، اور پھر وہاں جو وصیتیں کی ہیں انہوں نے، اس پر پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ثنا خاں بھی موجود ہیں۔ چھوٹا سا مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو ثنا خاں ہمارے ساتھ جو محمد متین قادری صاحب موجود ہیں، ہم چاہیں گے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد بریک ہے، اور بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور پھر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ جی محمد متین قادری۔ لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے، درداں دوا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے آقا، جدوں وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایسے ذکر دی برکت نال میرے آقا، ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسع دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دام دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، دل روندا ہے آقا، دل روندا ہے میرا، دل روندا ہے میرا، دل روندا ہے میرا، دل روندا ہے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، دل روندا ہے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو وی آقا میرے آقا، ہن سانو وی آقا، دربار وکھا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دام دی ہوا دینا، صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ، صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ، پاوے طیبہ دے کتیاں دے، ہاں ہاں پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے